آج یہ بچی آپ کو آئینہ دکھا رہی تھی، آپ کو سبق پڑھا رہی تھی، آپ کو ایک لیسن اور پارٹ پڑھا رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ میرا رشتہ کسی مکتب سے ہے، میرا رشتہ کسی ایسے مکتب سے ہے جہاں بہترین اساتذہ ہیں، جن کے ذمہ دار بہترین ہیں، جو مجھے تراشتے ہیں، جو مجھے ہیرا بناتے ہیں، جو مجھے موتی بناتے ہیں، جو مجھے بہترین بنانے کی پوری کوشش کرتے ہیں، جو مجھے صرف مکتب کے لیے نہیں اپنے ماں باپ کے لیے بھی کارآمد اور یوزفل بناتے ہیں اور پوری بستی کے لیے ایک آئیڈیل اور نمونہ بناتے ہیں۔ یقیناً ہر ایک بچی کو آئیڈیل ہونا چاہیے، نمونہ ہونا چاہیے، ہر ایک بچی کو دوسرے کے لیے ایک آئینے کا سامان ہونا چاہیے، ایک مثال ہونا چاہیے، نمونہ ہونا چاہیے، آئیڈیل ہونا چاہیے کہ دوسری بچی اسے دیکھے تو سبق حاصل کرے اور کہے کہ میری عمر میں اور بالکل میری ہم جھولی ہے اور بالکل میری سہیلی ہے اور میرے عمر میں یہ اس قدر تقریر پیش کرتی ہے، نعت پیش کرتی ہے، تلاوت کلام اللہ پیش کرتی ہے اور اس قدر باادب ہے اور تہذیبوں سے بھری پڑی ہے اور اپنے ماں باپ کے لیے مطیع و فرما بردار ہے، ماں باپ کی بات مانتی ہے۔ یقیناً یہ دوسرے بچوں کے لیے ایک مثال ہے، لہذا یہاں کی بچیوں سے مثال لیجئے، ایک ایگزامپل لیجئے، ایک راستہ لیجئے اور میں اپنے اس معاشرے میں اور اس بستی میں بسنے والی تمام بچیوں سے کہوں گا اور اپنی بہنوں سے کہوں گا، اے میری بہنوں، اے میری بہنوں، وقت حالات بہت نازک ہیں، وقت حالات بہت خراب ہیں، اگر تمہاری نگہداشت صحیح نہیں کی گئی تو پھر یاد رکھنا فتنہ ارتداد کی شکار تم ہو جاؤ گی۔ یقیناً ماں باپ بہت اچھے ہوتے ہیں، ماں باپ پوری کوشش کرتے ہیں اپنی اولاد کو سنبھالنے کی، ماں باپ پوری انتھک کوشش کرتے ہیں، روپے لٹا دیتے، پیسے لٹا دیتے اور جن کو دن نہیں سمجھتے، رات کو رات نہیں سمجھتے، سردی برسات کسی بھی موسم کا خیال نہیں کرتے، صرف اس لیے کہ اس کی بچی سنور جائے، صرف اس لیے کہ اس کی بچی اس کے لیے عزت کا سامان ہو جائے، صرف اس لیے کہ اس کی بچی نام روشن کرے، صرف اس لیے کہ اس کی بچی دوسروں کے لیے آئیڈیل ہو، اچھائی کا سامان ہو، اچھائی کے لیے نمونہ ہو، اچھائی کے لیے آئینہ ہو، اس لیے وہ ماں باپ اور کوشش کرتے ہیں، لیکن اب افسوس حالات انہیں کبھی کبھار بگاڑ کے رکھ دیتے ہیں، کبھی کبھار سنگت بگاڑ کے رکھ دیتے، کبھی کبھار ماحول بگاڑ کے رکھ دیتے۔ اس لیے میں کہوں گا اور والدین سے کہوں گا کہ آپ قابل ستائش سے آپ محنت کرتے ہیں اپنے بچوں اور بچیوں کو سنوارنے میں، آپ ایڈمائریبل ہیں، آپ پریزیبل ہیں، آپ کی تعریف کی جانی چاہیے، آپ کو سراہا جانا چاہیے، آپ کی جتنی پذیرائی کی جائے کم ہے، آپ تعریف کے مستحق ہیں اور اس کے باوجود محنت کرنے کے باوجود پوری کوشش کرنے کے باوجود اگر آپ کی بچی غلط قدم اٹھا لے تو اس سے مایوس مت ہوئیے گا، اس سے کبیرہ خاطر مت ہوئیے گا، اس سے رنجیدہ مت ہوئیے گا، بلکہ آپ اپنی کوشش کیجئے اور دعائیں کیجئے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیجئے اپنی بچی کے لوٹ آنے کا اور اپنی بچی کے نجات کا اور اسے فرما بردار بننے کا اور اسے نیک بننے کا اور اسے آپ کے لیے عزت کا سامان بننے کا۔ اور ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ایسی بچی کوئی ہے جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی پہ تلی ہے تو انہیں چاہیے کہ اپنے ماں باپ کو دیکھے، ان کی محنتوں کو دیکھے، ان کی کاوشوں کو دیکھے، ان کے دن رات کو دیکھے کہ کس قدر باپ روپے کماتا ہے، پیسے کماتا ہے، کس قدر باپ پسینوں کے پیسے کما کر، پسینے بہا کر، خون پسینے ایک کر کے اپنی بچیوں کو پڑھاتا ہے، صحیح تعلیم دیتا ہے۔ اس کے باوجود اگر کوئی بچی باغی ہو جائے، نافرمان ہو جائے، بے وفا ہو جائے تو پھر یقیناً ایسے باپ کا دل دکھتا ہے اور ایسے باپ کا سر بالکل سمجھیے کہ سر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے اور وہ ٹینشن کا سامان بن جاتی ہے۔ تو یہ الگ بات ہے
لیکن ہر بچی کو چاہیے کہ سبق لے، ہر بچی کو چاہیے کہ غلط راستہ ترک کر دے، ہر بچی کو چاہیے کہ غلط قدم اٹھانا بند کر دے، اور ہر بچی کو چاہیے کہ صحیح راستے پہ کھڑی ہو جائے۔ اس لیے کہ ماں باپ کبھی بچیوں کے خلاف نہیں جاتے، ماں باپ کبھی بھی بچیوں کا اور بچوں کا برا نہیں کرتے۔ ماں باپ ہر ایک کے حق میں، خاص کر اپنے بچیوں کے اور بچوں کے حق میں بہتر ہوتے ہیں، ان کا فیصلہ بہتر فیصلہ ہوتا ہے، ان کا ڈیسیژن بہتر ڈیسیژن ہوتا ہے۔ اس لیے ہر ایک کو چاہیے، تمام بچی کو چاہیے اپنے والدین کے ڈیسیژن اور اپنے والدین کے فیصلے کو قبول کرے، اس کے فیصلے سے ادھر ادھر تھوڑا بھی نہیں جائے۔ اور اگر کوئی اسے لالچ دیتا ہے، کوئی اگر اپنے ماں باپ سے بغاوت کرنے پہ آمادہ کرتا ہے، کوئی ایسا ظالم ہے، مجرم ہے اور باش ہے، بدچلن ہے، بد کردار ہے، تو ایسی بچیوں کو چاہیے کہ بے لوث جواب دے اور ایک زبان ہو کے جواب دے اور کہے کہ میرے ماں باپ سے بڑھ کے تمہاری زندگی نہیں ہے، میرے ماں باپ تم سے بہتر ہیں، میرے ماں باپ ہمارے لیے انمول ہیں، میرے ماں باپ جنہوں نے میری بچپن سے لے کے اب تک پرورش کی، روپے کے دانے کھول دیے، پیسے برسا دیے اور محنتیں کی، پوری کوشش کی ہمیں سنوارنے کے لیے، ہماری اچھائی کے لیے، ہماری زندگی کو تابناک بنانے کے لیے، اور تم بگاڑنے چلے ہو، تم ہمیں بہلا کے پھسلا کے ہماری زندگی تباہ کرنے چلے ہو۔ ہم کبھی غلط قدم نہیں اٹھا سکتے۔ ہر ایک بچی یہ پیغام لے، یہ میسج لے کہ ہم ایسا کریں گے اور ہر وقت کریں گے، اور اسی میں ہمارے ماں باپ کی بھلائی ہے۔ یہ ہر ایک بچی کو ہماری بات کو گرے بنانا پڑے گا، ہر ایک بچی کو یہ بات لینا پڑے گا کہ جو بھی اسے غلط آفر دے اسے کچل دینا ہے، آفر قبول ہوگا، ماں باپ کا آفر قبول ہوگا۔ اگر کسی کی کوئی چیز قبول ہوگی، ماں باپ کی تمام چیزیں قبول ہوں گی، ماں باپ کے آفر کے علاوہ تمام آفر ٹھکرا دیے جائیں گے، اس لیے کہ ماں باپ انمول ہیں، اور صرف انمول نہیں ہیں، یہ ایسے ہیں جن کے بارے میں صاف طور پہ فرما دیا گیا ہما نارک و ہما جنت، کہ یہ والدین تمہارے لیے جنت بھی ہے اور دوزخ بھی ہے، لہذا والدین تمہارے لیے بہترین ہیں، والدین تمہارے لیے سب کچھ کرتے ہیں۔ تو اب اگر تمہارا قدم غلط اٹھتا ہے تو اپنے قدم کو روک لو اور خود کو تسلی دو، خود کو دلاسا دو اور کہو کہ شیطانی چال نہیں چلنے والی، کوئی تمہیں بہلائے یا پھر تمہیں غلط جھانسا دے یا تمہارے راستے کو کاٹنا چاہے، تمہیں اپنے والدین کا، ماں باپ کا باغی اور نافرمان بنانا چاہے، تو میری بہنوں اور اس بستی کی بیٹیوں، کبھی ایسے خبیث کی اور ایسے ابلیس کی اور ایسے شیطان کی باتوں کو کبھی ایکسپٹ نہیں کرنا۔ ہر صورت میں یاد رکھنا کہ تمہارے ماں باپ بھی تمہارے لیے فخر کا سامان ہے، عزت کا سامان ہے، تمہارے لیے تمہارے ماں باپ بھی سب سے بڑی دولت ہے۔ دنیا کی جو بھی دولت تمہیں پیش کی جائے، تمام دولت کو ماں باپ کے سامنے ٹھکرا دو، لات مار دو اور کہو کہ ماں باپ کے مقابلے میں ہمیں دنیا کی کوئی دولت نہیں چاہیے۔ اگر ایک میری بیٹیوں، میری بہنوں، اس بستی کی بیٹیوں، اگر غلط راستے پہ تمہیں کھڑا کرنے کے لیے تمہارے ایک ہاتھ میں کوئی چاند دے، دوسرے ہاتھ میں سورج دے، پھر بھی تم اسے ایکسپٹ نہیں کرنا اور کہنا میرے ایک ہاتھ میں میرے والدین ہیں تو دوسرے ہاتھ میں شریعت ہے، جس سے ہم کبھی بغاوت نہیں کر سکتے، جس سے ہم کبھی بے وفائی نہیں کر سکتے۔ اس لیے اس میسج کو قبول کیجیے، اور یقیناً جنہوں نے بھی غلط قدم اٹھایا ہے، بے شمار واقعات ہم نے اپنے آنکھوں سے پڑھے ہیں، ہم نے بے شمار واقعات دیکھے ہیں، سنے ہیں، اور ایسے ایسے واقعات پڑھے ہیں کہ جن بیٹیوں نے اپنے والدین سے بغاوت کی، ان کا برا انجام ہوا، برا حشر ہوا، اور بعد میں اس قدر برا انجام ہوا کہ ان کو اپنے والدین کا گھر بھی بالکل ایک اجیرن بن گیا اور بیکار لگنے لگا، اس لیے کہ انہوں نے سب کچھ گنوا دیا تھا، سب کچھ کھو دیا تھا۔ اس لیے یقیناً یہاں کی بچی ایک مثالی بچی ہے اور آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، لہٰذا آپ یہاں کی بچیوں سے سبق حاصل کیجیے، اور تمام بچیوں کے لیے یہ میسج
اور یہ پیغام جاتا ہے کہ ہر کوئی ان بچیوں کی طرح بننے کی کوشش کرے، اور غلط راستے پہ کوئی ہے تو خود کو روک لے اور اپنے ماں باپ کی بات کو ہی آخری بات سمجھے، ان کے علاوہ کوئی